ساڈے کو سب تو زیادہ پیاری دکان ہوئے مکان ہوئے ائی کہے نو نیڑے لگن دے نے وہ بول دے نہیں اسی تے وہی چیز دینی ہے نا اللہ دے راج جدا مول کوئی نہیں یا جنوں قبول کو نہیں کرتا نبی دے صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری قید رضی اللہ تعالی عنہ تے کئی بندے ایسے بھی ہیں نے جڑے بخیلی کر دے نے مال بڑا بخل بہت زیادہ ہے کئیاں کو مال دا گھاٹا نہیں لیکن انہاں اپنے مال نہ جفا ہی اینا ماریا ہے وہ آندے نے پتہ نہیں یہ کور چ بھی نال ہی جانا میدان محشر چ بھی نال ہی جانا وہ بھئی ادھروں سال نکلے ہے ادھروں کفن بھی پتہ نہیں ملنا ہی کہ نہیں جس اولاد پیچھے حرام حلال دی تمیز نہیں کردا جس اولاد دے پیچھے بہناں دے حق مارنا بھراواں دے حق مارنا یاراں دوستاں نال فراڈ کرنا جس اولاد دے پیچھے دن رات ایک کیتی آ پتہ نہیں اس اولاد نے تینوں اپنے ہاتھ نہ غسل بھی دینا ہے کہ نہیں کدی سوچئے اور جدوں زندگی تے مک جانے سا بندے آ جدوں زندگی تے مک جانے سا بندے آ نہیں کوئی تیرے سادہ وسا بندے آ اللہ 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 جدوں زندگی دے مک جانے سا بندے آ اس سادہ نہیں کوئی وسا بندے آ کیوں میری میری کرنا ہے کیوں کفر دی پوڑی چڑھنا ہے اے بھی دکان میری ہے اے بھی مکان میرا ہے اے بھی پلاٹ میرا ہے اے بھی ہاتھا میرا ہے کیوں میری میری کرنا ہے کیوں کفر دی پوڑی چڑھنا ہے جھوٹا جھوٹیاں دا ہندائی راہ بندیا اس سادہ نہیں کوئی وسا بندیا تے گل بڑی با کمال ہے گڈی مرضی دی ایتھے چلاؤں دارے ہو جو تیرے من چاہتا ہے وہ کری جانا ہے نمازہ نہیں پڑھتا لوکاں دے حق ماری جانا ہے لوکاں دیاں جائیداداں تے قبضے کری جانا ہے اللہ اللہ گڈی مرضی دی ایتھے چلاؤں دارے ہو سوٹ ون سونے پاؤں دارے ہو او تیرے کپڑے بھی لینے نہیں لا بندیا جدو زندگی تے مک جانے سا بندیا اس رہی ہے نا پاہمیں تو گوشگی دا سوٹ پایا لٹھے دا پایا جیڑا مرضی پایا سائیاں نے لا لینے چلو اوے نہیں لیندہ کینچیاں نہ کٹ کے ہی لا لو اللہ اکبر پھر پھٹے دے پا لینا ہے اور تو نا میرہ دا پتا کرو ساڑھے ابے نو آن کے نو آئی دے یہ جنہ واسطے کٹھا کرتا رہے نہ تینو آگ نو آنا بھی نہیں تے تیرا سال نکلی ہے تو قبر چ پہنچے ہے تیرا کفن بھی میلا نہیں ہویا مٹی پرانی نے پیچھو ڈانگا چلن نہیں ہے تے گل بڑی با کمال کی تھی انہوں نے آندے نے تینو پھٹے اتے لٹاونگے تینو تیرے آپ نواؤنا ہے تینو تیرے آپ نواؤنا ہے تینو پھٹے اتے لٹاؤنا ہے پھر منجی تے دینگے پا بندیا اس سادہ نہیں کوئی وسا بندیا اللہ اللہ دو چادران وچ تینو لپیٹنگے لوکی آکے منہ تیرا ویکھنگے اے تیری زندگی دی پوجی ہے دو چادران نہیں دے کفن چ بھی شک ہے قبر چ بھی شک ہے موت برحق ہے اور کئی ایسے بھی آئے جنہاں نو ایک کفن لب دائی بولو نہ قبر ملی نہ کفن ملیا اللہ اللہ اللہ
اللہ اکبر کبیرہ۔ او میرے بھائی تینوں دو چادراں وچ لپیٹن گے، لوکی آ کے منہ تیرا ویکھن گے، اللہ اللہ اللہ، لوکی آ کے منہ تیرا ویکھن گے، تین جندرے بھی دین گے لا بندیا۔ کنیا جگہ تو تڑیاں بننے سرانے والو درمیان جو پہران انہوں نے کیا گیا تین جندرے، اور تین جندرے بھی دین گے لا بندیا، اللہ اللہ اللہ، تینو کفنی ایک پہناون گے، انہوں جیب بھی کوئی نہ لاون گے، جیب نیکیاں دی پر کے لے جا بندیا، جدو زندگی دے مک جانے سا بندیا۔ کفن نو جیب لگ دی، وہ بولو دے صحیح میرے واسطے، ادھر توجہ میرے دھیان ہے نا، سارے گوڑے چھڑ دے کدی کفن نو کہے جیب لائی، اور جیب لانا تے دور دی گل ہے، انہوں کدی کہے سیڑ بھی نہیں ماری۔ کس دنیا تے مان کر کے بیٹھے ہیں، کس مال دی وجہ تو تیری میری تون چ سریا ہے تے ساڈی تون مڑدی نہیں، بھراواں نو بھرا بہن نو بہن نہیں سمجھ۔ سنیے نبی علیہ السلام جگاں دے پیر فرماندے نے ابو طلحہ بخن ذالک مال رابحن، ذالک مال رابحن، اوے ابو طلحہ بہت خوب بڑا نفع بخش سودا کر لے اپنے رب نا۔ ایک حدیث چاہندا ہے حضرت ابو طلحہ باہر ہی کھڑے نے تے اپنی بیوی نو آندے نے نی اللہ والیے اپنے گھر دا سامان تھوڑا بہتا لے کے باہر آ جا، اس باغ دا سودا میں رب نہ کر لے آئے۔ اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام لگا سنان۔ اللہ فرماندے نے ہا انتم ہاؤلائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فإنما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم۔ آقا فرماندے نے جڑے او لوگ نے جڑے اللہ دی راہ چ خرچ کرن واسطے جدوں انہاں نو بلایا جاندا ہے، آؤ بھائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، آؤ بھائی مسجد بندی ہے بھی دیو چندہ، اے مدرسہ بند ہے پیا، اے یتیمہ واسطے دیو بھائی، فلانے نے بیٹی دی شادی کرنی ہے دیو بھائی، اے مدرسہ بچیاں بچیاں دا خرچ کرو بھائی۔ سب تو افضل مال ہوئے جڑا اسی دین دے طلبات تے طالبات تے خرچ کر دے، جڑے دین پڑھ دے نے سب تو افضل مال ہوئے۔ کئی بے نمازاں نو دئی جاندے نے، کئی منہ دنیا پال بندے نے جنہوں زکات دیندے ہو جدے تے خرچ کر دے، پہلو ویکھو یہ نمازی بھی ہے، اگر وہ مشرک ہے، اگر وہ بدعتی ہے، اگر وہ بے نماز ہے، اگر وہ بد عمل ہے، پھر وہ تے خرچ نہ کر، کوئی نمازی بھی ہے وہ تے خرچ کرنا کوئی فائدہ نہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، صحیح بخاری کا واقعہ ایک بندہ رات دے نیرے چ نکلیا مال خرچ کرنے واسطے، وہ پہلی رات میں کسی چور نو دے آیا، دوجی رات نکلیا تو ایک بدکارا عورت نو دے آیا، تیجی رات نکلیا ایک مالدار نو دے آیا۔ پہلے دن کنوں دیتا ہے بولیا چور نو، دوجے دن کنوں دیتا ہے بدکارا بی بی نو زانیاں نو، تیجے دن کنوں دیتا ہے جڑا مالدار سی جدے تے زکات لگ دی نہیں۔ نبی علیہ السلام کو آیا کہنے لگا اللہ رسول تینے دن میں نکلیا تے ایسے اس طرح ہویا، جگاں دے پیر فرماندے نے تیرا مال اینا پاک سی جڑے تو ڈاکو نو دیتا ہے نا مال، انہیں اس تو بعد چوری تو توبہ کر لئی ہے، تے جس بی بی زانیاں نو دیتا ہی انہیں کیا کوئی ایسے لوگ بھی دنیا چلا والے ہیں نے
جڑے بغیر کچھ کرن تو اللہ دی رضا واسطے رات دے نیریاں چی دے چھڑ دے نے انہیں اس تو بعد بدکاری تو توبہ کر رہی ہے تے جڑا امیر آدمی سی وہ بخیل بڑا سی مال ہے سی تو انہوں دیتا ہے رات دے نیرے چونے ادھر دی بخیلی تو توبہ کر لے اے قرآن بھی کہہ رہے ہیں نا جدوں بلایا جاندہ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُدْعَوْنَ بلایا جاندہ ہے پہی آؤ اللہ دے راج خرچ کرو تے پتہ کیا اندر ہے مولوی جی مال ہی کوئی نہیں کاروبار کوئی نہیں کاروبار بڑے ڈاؤن نے ویکھو نا مولوی جی کرونا لے دے گیا تے منڈے دی شادی آ جاندی ہے کنجران تے خسریاں تے لکھاں تے لکھ سٹ دے انہوں کاروبار ڈاؤن نہیں فرمایا فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ بخیلی کر دے وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ اگر تو بخیلی کرے گا تے تو بخیلی لوگوں اپنے نفس واسطے کیتی ہے اللہ اللہ واللہ غنیون اللہ تے اگئی غنی ہے او تیرے مال دا محتاج نہیں تے کھڑکاندہ ہے نا کہ دیتا دیتا ہے یہ تیرے مال کنے دیتا ہے تے رابی توانو آندہ ہے من ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا کون جڑا منو قرض دے گا رب قرض مانگ دے گا پیغمبر دے صحاب نبی نے اعلان کیتا ہے اب ایک لاکھ نبی دے صحابہ آ رہے نے کوئی کھجوراں لے کے آ رہے ہے کوئی مال لے کے آ رہے ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول کچھ نہیں ساری رات ایک یہودی دے کنویں دے اتے مزدوری کی تھی سویرے کھجوراں ملیاں مزدوری دے ہی وستے اندر وہ کھجوراں لے آ کے پیغمبر دی گوچ رکھ دیتیاں جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں حضرت عمر آندے نے ابو بکر ہر واری میرے نالوں ود جاندا ہے اللہ دے راہ وچ خرچ کرن دے اندر تے میں ہن ابو بکر نو ودن نہیں دینا پاویں جو مرضی ہوئے میں ابو بکر نو ودن نہیں دینا حضرت عمر آندے نے اتا سامان اپنے سر تے رکھیا ہے تے لیا کے نبی دے قدماں وچ رکھ دیتا ہے او عمر گھر کی چھڈ کے آیا سونیا اتا چھڈ آیا تے ادا لے آواں ویکھیا پیچھوں گٹھری حضرت ابو بکر صدیق بھی چکی ہے ابو بکر نے لیا کے پیغمبر دے گئے ابو بکر گھر کی رکھ کے آیا سونیا میں تھوڑی محبت تے اللہ دی محبت چھڈ کے آیا باقی سارا کچھ ہی لیندا میں نے باغ میں جا کر ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے ابو بکر پھر ود گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا کہ سب تو زیادہ سب تو پہلے منو فائدہ دیتا ہے تے ابو بکر دے مال نے دیتا ہے جدو حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھیا نا ہاتھ تو کانا سر کفرے اتنے بڑے تاجر سے جدن دنیا تو گئے فرنٹ پہ 18 ٹانکے لگے نے اور اپنی بیٹی عائشہ نے کیا عائشہ میں کوئی کفن واسطے نا نواں کپڑا رکھیا ہے تے جدو جان لگے کہنے لگے پتر نوے کپڑے زندہ واسطے ہوندے نے پرانے جڑے نے وہ مریاں واسطے مینوں ایسے ہی کپڑیاں دی غسل دے دے غسل دے کے کفن دے دے تاج کا لباس پایا تاج اور ایک عربی کی کتاب ہے بڑی مستند المنتظم فی طریق الملوک والامم وہ دے اندر لکھیا ہے میرے اللہ نو صدیق کا لباس اتنا پسند آیا اللہ نے کہا جبریل آسمان تو فرشتے ڈال لے جا جیڑا لباس صدیق نے زمین پہ پایا وہی لباس پا کے مدینے چ اتر جا اور جا کے میرے محبوب نو کہہ دے عرشاں دا رب صدیق نو سلام کہہ دے نالے ابو بکر کو پوچھو اس حال پہ آئی سب کچھ لٹا کے رہی ہے اما جی عائشہ فرمادیاں نے نبی علیہ السلام نے اپیل کی تھی میرے ابا جی دیوار میں ہاتھ مار رہے
میں کہ ابو کی لب دے ہو گئے؟ فرمایا پتر اتنے کپڑے سیون والی سوئی ٹنگی سی، میں کہنا میرے یار نے اپیل کی تھی سوئی بھی نہ رہ جائے، میں سوئی بھی محمد کے قدمہ چ ٹھیل کر دیا۔ پھر اللہ نے سلام کر دیا۔ اللہ آندے نے نبی علیہ السلام فرماتے نے صدیق میرے کو جبریل بھیجا ہے، تینوں رب دا سلام کہہ رہے ہیں، نالے اللہ کہہ رہے ہیں سال کی راضی ہے۔ ہائے ہائے صدیق دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ اللہ میں سب کچھ لٹا کے راضی۔ فرمایا تو سب کچھ لٹا کے راضی، میں سب کچھ لے کے راضی۔ ہائے ہائے اور صدیق نو گالیاں دینے والوں، اسلام تے سب تو پہلے جدا پیسہ خرچ ہویا ایک اپا جی بھتیجا نے لکھا میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ، اور پھر تیسرے عثمان، نبی نے اپیل کیتی ہوئے عثمان نے نہ کیتی ہوئے کسے حدیث جو ملتا ہی نہیں۔ ایک جگہ تے ایک منبر تے کھڑے ہو کے میرے نبی نے کیا تبوک دی تیاری کرنی ہے، مال چاہیے، فرمایا 100 اونٹ میرا، اور چاہیے 200 اونٹ میرا، اور چاہیے 300 اونٹ میرا۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج تو بات تو عمل نہ بھی کریں تو تاوی جنتی ہے۔ ایک وہ جگہ تے کھلو کہ میرے نبی نے زبان نبوت جو حضرت عثمان نو 8 مرتبہ جنتی ہے۔ اور ایک وہ سخی ہے ادھر عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان یہ پتا کڈا وڈا سخی، یہ تذکرہ علماء کٹ کر یہ ایک اونٹ شام دی منڈی سی، دوجا اونٹ مدینے سے داخل ہو گیا، ایک اونٹ تے 25 من وزن زیادہ ہون دی وجہ تو مدینے دے کچے مکان کمبل لگ گئے جدو اونٹ مدینے سے بنے دیوارہ کو۔ حضرت انس نے میں ماں جی عائشہ کو پوچھا، اماں جی فرماتی نے انس کو زلزلہ آیا؟ فرمایا ماں جی زلزلہ نہیں آیا، عبد الرحمن بن عوف دے اونٹ لدے ہوئے مدینے سے داخل ہو گئے۔ اماں جی فرماتی نے انس او عبد الرحمن جدے متعلق جگہ دے پیر نے فرمایا سی کہ میرا عبد الرحمن جنت چوں ڈاری مارتا داخل ہو جائے گا۔ حضرت انس اٹھے عبد الرحمن بن عوف نو جا کے دسیا تیرے متعلق جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی حدیث ماں عائشہ نے سنائی ہے، 700 اونٹ پل گیا، حدیث دی پہ گئی۔ ایک حدیث سن دے نے اماں جی عائشہ صدیقہ دے کول آندے نے، آندے نے ماں جی واقعی تسا نبی علیہ السلام کو حدیث اپنے کنا نہ سنی سی؟ فرمایا عبد الرحمن ایک دفعہ نہیں میں کئی دفعہ سنی سی۔ حضرت عبد الرحمن نے وہ 700 اونٹ جڑا گلے دا لدیا مدینے دے 4 دروازیاں چ کھلار کے مدینے دے فقراء تے یتیماں دے اندر سارا مال تقسیم کر دیتا ہے۔ اور لوگوں کوئی حدیث سنی ہے 700 اونٹ رب دے راہ چ دے چھڑے آئے، اے او لوگ نے جڑے ظاہر تے پوشیدہ اللہ دے راہ چ خرچ کر دے نے، انہاں نو قیامت دے دن غم بھی نہیں ہوئے گا، انہاں نو کسے قسم دا خوف بھی نہیں ہوئے گا۔ میرے عثمان نے مال دیتا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ہوندے نے تے میرے نبی نے کپڑے بڑے خوبصورت پائے نے، سونیا اج تیار ہو کے کدھر جا رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہندے نے میں جگاں دے پیر نو پوچھیا خال چاہے، فرمایا اوے عبداللہ جیڑا مال عثمان نے اللہ دے راہ چ دیتا ہے او دے وچ اج عثمان دی شادی جنت دی حور نہ ہو رہی ہے، میں عثمان دی شادی چ شرکت واسطے جا رہا ہوں۔ مال دی کمی نہیں پر مال خرچ کرنے واسطے دل میرے عثمان دا چاہیے، مال دی کمی کو نہیں کسے کو نہیں، یہ مت سوچو۔ مال نو خرچ کرنے واسطے دل میرے عبد الرحمن بن عوف دا چاہیے تے جیڑا مال اللہ دے راہ چ دیندا ہے اج بھی مدینے چ پتہ کر لے ایک بینک ایسا ہے جدے وچ کرنٹ اکاؤنٹ حضرت عثمان دا اج بھی کھلا ہے۔
اور جڑا مدینے چ میرے عثمان ہے وہ دے دوالے کھجوراں لائیاں 1500 باغ بن جاندا ہے میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں عثمان تیری عظمت تو او کھجوراں دا پھل ویکھدا ہے تے او دی آمدن حضرت عثمان دے کون چاہندی ہے رضی اللہ تعالی عنہ ایک بلڈنگ خریدی جاندی ہے جگہ مسجد قریب مسجد نبوی دے قریب اوتھے بلڈنگ بنی ہے اس بلڈنگ تے لکھیا فندق عثمان اس بلڈنگ دی سالانہ آمدن 50 ملین ریال ہے 25 ملین ریال اج بھی مدینے دے فقراء تقسیم ہو رہے نے تے 25 ملین ریال اج بھی عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہو رہے نے دسیا جی جڑا رب واسطے خرچ کردا ہے اللہ او دے مرن تو بعد بھی اکاؤنٹ کھول چھڑدا آئیے جڑا بندہ بخیلی کردا ہے بخل کردا ہے اصل دے اندر انہیں بخیلی کیتی ہے انہیں منہ پھیریا ہے تے اپنی ذات واسطے پھیریا ہے اللہ فرماندے نے وما انفقتم من شیء فهو يخلفه وهو خیر الرازقین جو کچھ تسی خرچ کر دے ہو اللہ فرماندے نے گھبراؤ نہ میں او دی جگہ تے تھانوں رزق ہور دے دینا وا یہ رب دا وعدہ ہے آؤ حدیث سن لو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث راوی نے آندے نے ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدہما اللہم آتی منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم آتی ممسکا تلفا آسمان تو صبح ہوندی ہے 2 فرشتے نازل ہو جاندے نے جیڑا مال اللہ دے راہ خرچ کرتا ہے فرشتے آندے نے اللہم آتی منفقا اللہ جنہیں تیرے راہ خرچ کیتا ہے اللہ انہوں ہور زیادہ دے تے جیڑا خرچ نہیں کردا تے فرشتے آندے نے اللہ دے مال نو تباہ و برباد کر دے مال ہے خرچ نہیں کردا ایک حدیث اور سن لو 2 آدمیاں دے عمل تے رشک کرنا چاہیے 2 آدمی ایک جنہوں اللہ نے قرآن دیتا ہے تے دن رات قرآن دی تلاوت کردا ہے او دے تے بھی رشک کرو حسد نہ کرو تے دوجا جنہوں مال دیتا ہے جڑا مال اللہ دے راہ خرچ کردا ہے دے تے بھی رشک کر اللہ منوں بھی دے میں بھی تیرے راہ دیاں آگے آئیے جڑے اللہ دے راج خرچ کر دینے اللہ انہاں نو دیندہ کیویں میں اللہ فرماندے نے ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ اللہ فرماندے نے بے شک وہ لوگ جڑا اللہ دا قرآن پڑھ دینے نمازاں پڑھ دینے اللہ دے راہ ظاہر تے پشیدہ خرچ کر دینے فرمایا خفیہ اعلانیہ اے ایسی تجارت ہے جد اندر خسارہ نہیں جد اندر گھاٹا نہیں جڑے رب دے راہ دیندے نے انہاں نو گھاٹا نہیں خسارہ نہیں آئیے ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم جڑا بندہ اللہ نو قرضہ دیندہ ہے قرض حسنا یضاعف لہو یضاعفہ لکم ویغفر لکم اللہ دے مال نو دگنا تگنا کر دیندے نے تے اللہ اس بندے دے گناہ بھی معاف کر دیندے نے سبحان واللہ شکور حلیم اللہ شکر کرنے والے تے بردبار بندے نو پسند کردا ہے آئیے ذرا غور کیجئے
جیڑا بندہ حلال کمائی دے وچوں صدقہ کردا ہے اللہ دے راہ وچ دیندا ہے۔ ہن حدیث سن لو، راوی حضرت ابو ہریرہ نے اور کمال درجے دی حدیث ہے۔ من تصدق بِإِدْلِ تَمْرَةٍ مِّن کسب طیب ولا يقبل للہ الا الطیب فإن اللہ یقبلها بیمینہ ثم یریبها لصاحبها۔ فرمایا لوگوں کما یربی احدکم فلوہ، فرمایا فلوہ حتی تکون مثل الجبل، اس طرح کر کے جڑا اللہ دے راہ ایک کھجور صدقہ کردا ہے جدی پاک کمائی ہے، حلال کمائی ہے، ادھر میرے وال ویکھو، اللہ دی کھجور اپنے سجے ہاتھ تے رکھ لیندے نے، تو کھجور ودی جاندی ہے، ودی جاندی ہے، قیامت نو بندہ جائے گا نا، وہ کھجور ودی ودی پہاڑ بن جاندی ہے۔ سبحان کی بن جاندی ہے؟ پہاڑ۔ جتنی کنی ہے؟ ایک کھجور، ایک کھجور۔ بندے دی کمائی بڑی صاف ہے، ستھری ہے، حلال کمائی ہے، اللہ تیری کھجور نو اپنے سجے ہاتھ رکھ دے میں تے رب دے دوویں ہاتھی سجے نے، رب دا کبا ہے تو ہے ہی کوئی نہیں۔